بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، آج لوگوں کے پاس 5 منٹ حدیث کے لیے 10 منٹ قرآن کی تفسیر سننے کے لیے ٹائم نہیں رہتا، اور گھنٹوں گھنٹوں کس کی باتیں سنتے ہیں. سوشل میڈیا پر اگر چلے جائیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، تو گھنٹوں گھنٹوں نکال دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو رات صبح ہو جائے گی، صبح شام ہو جائے گی، پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس چیز پر ٹائم دیتے ہیں نا، وہی چیز آپ کو محبوب ہے، اسی چیز سے آپ کو محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں اللہ کی بات کی ویلیو آپ کے نظر میں نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی بات کی ویلیو آپ کے دوستوں کی بات کی ویلیو سے بھی کم ہے. تبھی تو ہم زیادہ ٹائم دوستوں کو دے رہے ہیں. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا راستہ آسان کر دیتا ہے جنت کا. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری عزت ہے، تبھی تو یہ بیٹھا ہے میری بات سننے کے لیے. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص پسند نہیں ہے تو کیا آپ اس کی بات سنتے ہیں؟ نہیں. ارے انہوں کیا بولے گا، چلو نکلو یہاں سے، بکواس کرتا ہے. کس کی بات سنتا ہے آدمی؟ جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو ویلیو دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے، اس کی بات سنتا ہے آدمی. تو جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے چل کے آ رہا ہے کہیں، چاہے وہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہو، کہیں مدرسے میں جاتا ہو، یا کہیں کسی عالم کے پاس جاتا ہو، کہیں بھی اگر جا رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں جا کر کے علم سیکھوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانوں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے، اس پر پیار آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آج ہی میں ایک بہت زبردست اسٹوری پڑھ رہا تھا. میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا سید امیر علی. سید امیر علی یو پی کے رہنے والے تھے. مڈل اسکول میں پڑھ کر کے گھر کی مجبوری کی وجہ سے وہ پوسٹ آفس میں ایک نوکری جاب کرنے لگے، لیکن وہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے کبھی بھی. ظہر کی اذان ہوئی، مسجد چلے گئے. اس ٹائم انگریزوں کا زمانہ تھا. اتفاق سے اسی ٹائم ایک انگریز آفیسر آ گیا چیک کرنے کے لیے. پوچھا یہ کہاں ہے شخص؟ کہا کہ نماز پڑھنے گیا. تو اس ٹائم کوئی آ کے بتایا کہ آفیسر آیا ہے اور وہ چیک کرنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اطمینان سے وضو کیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آفس گئے. دیکھتے ہی غصہ ہو گیا، تمہیں نماز پڑھنا یا نوکری کرنی ہے؟ تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، سیدھے ایک ریزائنیشن لکھا اور دے دیا. کہا کہ مجھے وہ نوکری نہیں چاہیے جو مجھے نماز سے روک دے، ایسی نوکری کو میں لات مارتا ہوں. وہ دیکھتا رہ گیا وہ شخص. لیکن یہ بہت بڑی بات تھی، کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا. فیملی جس پہ ڈیپینڈ تھی اسی کو وہ اللہ کے بھروسے سے وہ کر دیا.
اب دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے سیکریفائس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا اٹھاتا ہے. آج ہی میں نے یہ واٹس ایپ پہ یہ واقعہ صحیح واقعہ پڑھا. ان کے دل میں امیڈیٹ یہ خیال آیا کہ جس دین کے لیے میں نے نوکری چھوڑ دی، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو مجھے سیکھنا چاہیے. ان کی زندگی ٹرن ہوئی، انہوں نے جا کے سیکھنا شروع کیا. قرآن سیکھا، حدیث سیکھا. پڑھتے پڑھتے ندوۃ العلماء جہاں سے میں نے پڑھا ہے، ندوی جہاں کا لقب ہے، انٹرنیشنل لیول کا وہ مدرسہ ہے. دنیا سے لوگ آتے ہیں پڑھنے وہاں، دوسری کنٹری سے بھی. اس مدرسے کے وہ حدیث کے استاد بن گئے، شیخ الحدیث جس کو بولتے ہیں، حدیث کے اسکالر. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو سب سے بڑا سرکاری مدرسہ تھا، مدرسہ عالیہ، وہاں کا پرنسپل ان کو بنایا. اتنا ہی نہیں، بخاری شریف کی انہوں نے ترجمہ کیا اور بھی کئی ساری کتابیں لکھی، اور عزت کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے گئے کہ آج میں برسوں کے بعد آج آپ کے سامنے ان کا نام لے رہا ہوں. تو کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کی عزت جو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت ضرور عطا فرمائے گا. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ دین کا علم، قرآن کی، حدیث کی بات جہاں بھی ہو وہاں ضرور بیٹھے. اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.